السلام علیکم جی، دس از اللہ اشرف ضیاء، اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ایک نئی ایڈمیشن پالیسی جاری کی ہے فار دا ایئر 2023/2024، اس میں انہوں نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے اور وہ بچے جنہوں نے ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنا ہے ان کو کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ اس سال سینٹرلائزڈ ایڈمیشنز ہوں گے یو ایچ ایس کے تھرو، پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں فار ایم بی بی ایس اینڈ فار بی ڈی ایس۔ اور اس میں یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پرائیویٹ کالجز تھے میڈیکل کالجز، ان میں بچے جو ہے ان کو انڈیویجولی اپلائی کرنا پڑتا تھا۔ ہاویور اس نوٹس کے اکارڈنگ اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ بچوں نے اگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بھی اگر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ ان کو تھرو یو ایچ ایس کرنا ہوگا۔ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ کلیریفائی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی فار پبلک اینڈ پرائیویٹ میڈیکل کالجز فار ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس وہ یو ایچ ایس ہی ہوگی۔ اور اس میں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن پالیسی دفعہ جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا فار پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ۔ پبلک میں آج سے پہلے بھی ہوتا رہا، پرائیویٹ میں کافی عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا، پھر ختم ہو گیا جب پی ایم سی آئی تھی، اور اب اس چیز کو انہوں نے دوبارہ سے انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ایک اور بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے پبلک کالجز میں جس طرح اپلائی کرنا ہوتا تھا تو آپ ایک پریفرنس لسٹ دیا کرتے تھے، اور اس ایک پریفرنس لسٹ کی بیسس پہ، اس ایک فارم کی بیسس پہ آپ کا تمام پبلک کالجز میں آپ کی اپلیکیشن چلی جاتی تھی ایڈمیشن کے لیے۔ اس سال پرائیویٹ کالجز کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ آپ نے ایک فارم فل کرنا ہے، اس کے اندر اپنی پریفرنس لسٹ دینی ہے، جس کے نتیجہ میں آپ کو آپ کی جو اپلیکیشن ہے فار ایڈمیشن وہ تمام پرائیویٹ کالجز کو سینڈ ہو جائے گی، اور پھر آپ کو میرٹ کے حساب سے آپ کا جس کالج کے اندر بھی ایگریگیٹ بن رہا ہوگا آپ کو اس میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ یہ چیز آج سے پہلے نمس کے اندر تو پریکٹس کی جا رہی تھی، اس سال جو ہے یو ایچ ایس بھی اس کو فالو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے جو آپ کا ایگریگیٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے دیٹ از 50% ایم ڈی کیٹ، 40% ایف ایس سی اینڈ 10% میٹرک۔ اور اس میں وہی ہے کہ آپ کی جو ایم ڈی کیٹ کی پرسنٹیج ہے اس کا 50%، ایف ایس سی کی پرسنٹیج کا 40% اور میٹرک کی پرسنٹیج کا 10% نکال کے آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کا وہ ایگریگیٹ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاسنگ پرسنٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 55% ہے ایم بی بی ایس کے اندر، یعنی آپ کے 200 میں سے اگر 110 مارکس ہیں تو آپ پاس ہوں گے فار اپلائنگ ان ٹو ایم بی بی ایس، اور اگر آپ کے 50% مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا پاس کنسیڈر ہوں گے فار بی ڈی ایس، اور یہ بنتے ہیں 200 میں سے 100 مارکس بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبل تبھی ہیں ایم بی بی ایس کے لیے جب آپ کے 55% مارکس ہیں ایم ڈی کیٹ میں، اور بی ڈی ایس کے لیے تب ایلیجبل ہے جب آپ کے 50% مارک ہیں ایم ڈی کیٹ کے اندر۔ اور آپ کا یہ جو رزلٹ ہے دس از ویلڈ فار 3 ایئرز، یعنی 2023، 2024 اینڈ 2025 کے لیے یہ آپ کا رزلٹ جو ہے ویلڈ ہوگا۔ اس میں ایک اور بات جو انہوں نے اس نوٹس کے اندر مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ 2022 کا جو رزلٹ ہے آف ایم ڈی کیٹ دیٹ از ناٹ ویلڈ فار دس ایئر۔ یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی غلط بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ یو ایچ ایس ہے یا چاہے وہ سزاب ایم یو ہے، بلوچستان کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے، کے پی کے کی ہے، سندھ کی ہے، یا وہ گورنمنٹس ہیں ہر پروونس کی، ان کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں، کیونکہ لاسٹ ایئر جب آپ کا یہ ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کیا جا رہا تھا، پہلی بات تو وہ پی ایم ڈی سی نے ہی کنڈکٹ کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ تب کہا گیا تھا کہ یہ رزلٹ جو ہے ویلڈ ہوگا اگلے سالوں کے لیے۔ پھر اچانک سے جب بچوں کا رزلٹ آیا آفیشیل، اس میں نیچے مینشن کر دیا کہ جی یہ ویلڈ نہیں ہوگا، اور پھر انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ جی وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ یو ایچ ایس اور باقی جتنی بھی ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہیں ایز ویل ایز جتنی بھی باقی گورنمنٹس ہیں ہر پروونس کی، ان کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کے بارے میں کوئی پراپر پالیسی نکالیں جس کا جو ہے بچوں کو واقعی فائدہ بھی ہو، اور وہ اس کو جو ہے اس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کسی قسم کی نہ ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار اینی آف دا جو بھی میڈیکل کالج ہے، چاہے وہ پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے،
تو اس میں یہ کیٹیگری ہے کہ ایم ڈی کیٹ آپ کا پاس ہونا چاہیے، پاسنگ پرسنٹیج میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے ایف ایس سی کے اندر 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے اپنا ایف ایس سی یا اس کے ایکویولنٹ کوئی اگر ایگزام دیا ہوا ہے، فار ایگزامپل اے لیولس کیا ہوا ہے، تو بایو اور کیمسٹری کمپلسری سبجیکٹس ہیں، اور فزکس یا میتھ میں سے کوئی ایک سبجیکٹ میں آپ لازمی اپیئر ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے جو فارنرز ہیں، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو ان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ ایم ڈی کیٹ کے علاوہ SAT-2، فورن ایم کیٹ اور یو کیٹ کی بیسس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہی بات یہ کہ یہ پالیسی آج سے 3-4 سال پہلے ہوا کرتی تھی، پھر اس چیز کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس سال جو اس چیز کو دوبارہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ نہیں بھی دیا، وہ SAT-2، فورن ایم کیٹ یا پھر یو کیٹ کی بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے جس کا بہت بچے پوچھ بھی رہے تھے، وہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کے مارکس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے اس کے 20 مارکس ہوا کرتے تھے جو آپ کے ٹوٹل ایگریگیٹ کے اندر ایڈ کیے جاتے تھے، اب اس کا نہ تو کوئی ٹیسٹ ہوگا، نہ وہ 20 مارکس ملیں گے بچوں کو، اور وہ بچے جن کا حفظ قرآن کا وہ سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے، اور وہ جو یہ پلان کر کے رکھا ہوا تھا جنہوں نے کہ ان کو اس کے 20 مارکس ملیں گے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال وہ مارکس بچوں کو نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے جب اپنے پبلک یا پرائیویٹ کالج کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایک پریفرنس لسٹ فل کرنی ہوگی۔ یہ پریفرنس لسٹ ایم بی بی ایس کے لیے علیحدہ ہوگی، بی ڈی ایس کے لیے علیحدہ ہوگی، اور پبلک کے لیے علیحدہ ہوگی، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے علیحدہ ہوگی۔ آپ نے اس لسٹ کو بہت دھیان سے، بہت غور سے فل کرنا ہے۔ پریفرنس لسٹ کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے فل کرنا ہے، اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ نے اس چیز کا بڑے دھیان سے جو ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک غلطی بھی جو ہے نا وہ آپ کو کہیں سے کہیں بھیج سکتی ہے۔ جس کالج کو آپ اوپر رکھیں گے اس میں آپ کا اگر ایگریگیٹ بنے گا تو آپ کا اس میں داخلہ ہوگا، اگر اس میں داخلہ آپ کا نہیں ہو پاتا، آپ کا ایگریگیٹ اس کے کلوزنگ میرٹ سے کم ہے، تو اس سے نیکسٹ آپ جو پریفرنس میں رکھیں گے اس میں آپ کا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے سارے کالج پریفرنسز میں دے دیے اور پھر جس میں آپ کا دل کیا آپ نے ایڈمیشن لے لیا، جس کو آپ اوپر رکھیں گے اگر آپ کا اس میں ایگریگیٹ بن رہا ہے تو آپ کا وہیں پہ داخلہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نچلے والے سارے کالجز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پریفرنس لسٹ فار پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ، ایم بی بی ایس ایز ویل ایز بی ڈی ایس، وہ ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا اور اس کو بہت دھیان سے فل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ڈریم میڈیکل کالج کا سوال ہے اور آپ کی جو اگلے 5 سال ہے جہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے اس چیز کا سوال ہے، تو آپ کو اس کو تھوڑا سا ذرا غور سے فل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرٹ لسٹ کا شیڈیول بتایا ہے کہ پبلک جو میڈیکل کالجز کی جو ایم بی بی ایس کی جو لسٹ ہوگی، میرٹ لسٹ، وہ 15 دسمبر کو اپلوڈ کر دی جائے گی، اور ایڈمیشن کا جو پروسیجر ہے وہ 31 دسمبر کو کلوز کر دیا جائے گا۔ پبلک بی ڈی ایس کی لسٹیں 10 فروری تک آئیں گی اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ 15 فروری تک کلوز کر دیا جائے گا۔ پرائیویٹ ایم بی بی ایس کی جو لسٹیں ہیں وہ 15 جنوری تک آئیں گی اور 31 جنوری تک اس کا سارا پروسیس کلوز کر دیا جائے گا، اور پرائیویٹ بی ڈی ایس کی جو لسٹ ہے وہ 17 فروری کو اپلوڈ کی جائے گی اور 28 فروری کو سارا کچھ کلوز کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کی کلاسز جو ایم بی بی ایس کی ہیں پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی، وہ 1 فروری سے سٹارٹ ہوں گی فار ایم بی بی ایس، اور بی ڈی ایس والوں کی 1 مارچ سے سٹارٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کی اپلیکیشن فیس رکھی گئی ہے دیٹ از 2000 روپیز، جو کہ آپ کو یو ایچ ایس والوں کو پے کرنی ہوگی۔ تو ان بچوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ جن کو یہ اس بات کی ایشورٹی ہے کہ ان کا میرٹ جو ہے وہ کم بن رہا ہے، جو ان کا ایگریگیٹ ہے وہ میرٹ سے کم بن رہا ہے، تو وہ بے شک اپلائی نہ کرے، کیونکہ وہی بات یہ کہ آپ کو اپنا ٹائم، اپنے پیسے اور اپنی انرجی انویسٹ اس میں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کا نہیں ہو پاتا تو بہتر یہی ہے کہ اب آپ اپنے فیوچر کو سوچیں، آلٹرنیٹ فیلڈز کا سوچیں۔ آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے، آپ نے ابراڈ جانا ہے، آپ نے کسی اور فیلڈ کی طرف جانا ہے، آپ اس کا سوچیں۔ اور فائنلی یہ بات جو اس میں ایک اخذ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو اینول فی، بہت بچے پوچھتے ہیں کہ جی پبلک جو میڈیکل کالجز ہیں ان کی فی کتنی ہوگی، تو اس کی اپروکسیمیٹلی فی جو ہے یونیورسٹی کی فیس ملا کے اور باقی جتنے خرچے ہوتے ہیں، آپ کے لائبریری فنڈز ہوتے ہیں، آپ کے سپورٹس فنڈز ہوتے ہیں اور باقی بھی مسکلینیس جو فنڈز ہوتے ہیں، ان کو ملا کے آپ کے تقریباً 40,000 روپیز آپ کی پر ایئر جو ہے آپ کی فی بنے گی۔ جبکہ پرائیویٹ کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تقریباً سال کی 20 لاکھ کو ٹچ کرتی ہے، یا 15 to 20 لاکھ کے درمیان میں ہوتی ہے۔
اور 5 سالوں کی وہ تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ تک بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر مینشن تھیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس ساری پالیسی کے بارے میں مزید کلیئرٹی بھی مل جائے گی, اور ہر ایڈمٹنگ یونیورسٹی اپنے پروونس کی جو بھی پراپر گائیڈ لائنز ہیں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کی ان کو بھی شیئر کر دے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.